خواجہ خواجگاں حامی بے کساں التجا سن شاہ امم کے لیے خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں ایک نئے سلسلے کے ساتھ. سلسلہ کون سا سلسلہ ہے؟ نیا ہے. آج بھی انشاءاللہ الکریم کچھ نئی باتیں اس میں ہم کریں گے اور نیا کانٹینٹ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. اور پروگرام کا نام ہے ہمارے غریب نواز. جی تیز سے کہنا ہے آپ کو، اچھے انداز سے. ہمارے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. پیارے بچوں، اس کے اندر بہت پیارے پیارے سیگمنٹس بھی کرائے جائیں گے اور بہت سارے آپ سے سوالات بھی ہونے ہیں جن کو آپ کو کیا دینے ہیں؟ جوابات دینے ہیں. آپ لوگ ریڈی رہیں گے پھر؟ جی. کیا باتیں ہیں. اچھا، پروگرام کے اندر ایک کلام کو بھی شامل کریں، منقبت کو. جی. اگر نہیں کریں تو مزہ کیا رہے گا؟ پھیکا پھیکا رہے گا، ادھورا بھی رہے گا. تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، منقبت کو بھی انشاءاللہ الکریم اپنے سلسلے کے اندر ہم شامل کریں گے. اس سلسلے کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور بچوں کو اسکرین کے قریب بٹھا لیں. آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. جمعے کے متعلق ایک درود پاک کی بچوں فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کیا بات ہے بھائی. درود شریف ہم پڑھیں گے، کثرت کریں گے، تو درود شریف کہاں پیش کیا جائے گا؟ جی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ ہم درود یہاں پڑھیں اور درود کہاں پیش کیا جائے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ماشاءاللہ. عظیم بھائی کو دیکھیں کتنے پیارے انداز سے انہوں نے کہا تھا. عظیم بھائی دوبارہ کہتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بھی اس طرح کیا تھا. کیا کیا تھا؟ اس طرح کیا تھا نا آپ نے. ماشاءاللہ. عظیم بھائی کا پیارا انداز ابھی میں نے دیکھا. درود شریف پڑھوایا تو انہوں نے انگوٹھے بھی چومے اور کس طرح کیا؟ یوں کیا، ادباً یوں کہا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ایسا ادب ہمارے اندر ہونا چاہیے بچوں کہ جب درود شریف ہم پڑھیں تو ہم انگوٹھوں کو کیا کریں؟ چومیں اور پھر کیا کریں؟ یہ مزید اور کر لیں ادباً. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوگی. جی، آپ میں سے کون بتائیں گے پروگرام کا نام کیا ہے؟ کیونکہ آج نیا سلسلہ ہے، بچے بھی کچھ نئے ہیں کچھ پرانے ہیں. یاد ہو گیا ہے سب کو نام؟ جی، چھوٹی بچیوں سے پوچھتے ہیں. مائک ہے ادھر؟ جی اچھا، سیدھے ہاتھ سے لیجئے، ٹھیک ہے. جی، کیا ہے نام پروگرام کا ہمارے؟ ہمارے آگے بتائیں. آگے بھی کچھ ہے نا. وہ ہمارے تو ہیں اور پروگرام بھی ہمارا ہے نا. تو سلسلے کا نام بتائیے. آپ بتا دیں گی؟ اچھا پہلے نام بتائیے آپ اپنا. آپ کا حاجرہ اور ان کا؟ اچھا آپ نے ان کا نام بتا دیا. آپ کو نام یاد ہے تو آپ نے نام بتا دیا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ حاجرہ. حاجرہ باجی. حاجرہ باجی، ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہمارے خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ غریب نواز. کیا نام؟ ہمارے خواجہ. خواجہ. اچھا چلے میں آسان کر دیتا ہوں. ہمارے پروگرام کا نام ہے ہمارے غریب نواز. کیا نام ہے؟ جی اچھا ادھر سے بتائیے. آپ بتا دیں گے؟ مائک ہے ادھر دیجئے. سعد بھائی کے بازو میں کون بیٹھے ہیں؟ جی نام بتائیے پہلے. محمد حسن اتاری. محمد حسن اتاری صاحب. ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہمارے غریب نواز. جی ہمارے غریب نواز. اور ہمارے غریب نواز کا مزار شریف کہاں پر ہے یہ کون بتائیں گے؟
کوئی جب اجمیر شریف. ہاتھ اٹھانا ہے آپ نے بس, ٹھیک ہے, بتا دیں گے ڈائریکٹ تو پھر سوال ہی نہیں ہوگا, ہے نا. آپ کو پتہ ہے خدیجہ باجی, اچھا خدیجہ باجی کو یار بھائی کچھ بتانا تو چاہیے تھا, پچھلی بار رہ گئی تو آج ابھی بتا دیں. اجمیر. اجمیر شریف میں, کیا بات ہے, ان کا جواب درست ہے. آپ کبھی گئی ہیں اجمیر شریف, گئی ہیں آپ کبھی؟ نہیں گئی, نہیں گئے. اللہ آپ کو اجمیر شریف کی بھی زیارت نصیب کرائے. پیارے بچوں, آئیے ایک منقبت کو بھی شامل کرتے ہیں اور پھر پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں. مائک دے دیجئے نعت خواں کو ہمارے. جی جی سالم بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. کوئی منقبت سنائیں گے یا کلام سنائیں گے؟ منقبت سنائیں گے. کیا بات ہے, کن کی منقبت ہوگی بچوں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. تو بڑے جھوم جھوم کے سننا ہے, کیسے سننا ہے؟ جھوم جھوم کے. جی جھوم جھوم کے. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. معین الدین 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 معین الدین. زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے در غریب نواز. معین الدین معین الدین معین الدین معین الدین. ہم ناز ہے بس تجھ پر, کسی اور پہ ناز نہیں. ہم ناز ہے بس تجھ پر, کسی اور پہ ناز نہیں. تیرے جیسا زمانے میں کوئی برد نواز نہیں. خواجہ تیرے جیسا زمانے میں کوئی برد نواز نہیں. تیرے دین دلانے کا انداز نرالا ہے. تیرے دین دلانے کا انداز نرالا ہے. کسی اور کا دنیا میں ایسا انداز نہیں. معین الدین معین الدین معین الدین معین الدین. چشتی نگر والے تم میرا بھرم رکھ لو. چشتی نگر والے تو میرا بھرم رکھ لو. صدقے میں محمد کے ہاں سب پہ کرم کر دو. خواجہ صدقے میں محمد کے ہاں سب پہ کرم کر دو. معین الدین 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 معین الدین. فریاد میری سن لو اے ہند کے مہاراجا, میں آس لگائے ہو کب میرے بگھر آ جا. خواجہ میں آس لگائے ہو کب میرے بگھر آ جا. تیرے شان کے میں صدقے تیرے شان کے میں صدقے قربان تیرے خواجہ. اے ابن سخی خواجہ اے ہرد ولی خواجہ. معین الدین معین الدین
معین الدین معین الدین معین الدین معین الدین معین الدین معین الدین تیرے در کے بھکاری ہیں تیرے در کے منگتے ہیں دھنوان ہے تو خواجہ تیرے ٹکڑوں پہ پنگتے ہیں خواجہ دھنوان ہے تو خواجہ تیرے ٹکڑوں پہ پنگتے ہیں تیرے آگے ہماری کچھ اوقات نہیں خواجہ تیرے آگے ہماری کچھ اوقات نہیں خواجہ جو کام ہمارے ہیں تیرے نام سے چنگتے ہیں معین الدین 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 کیا بات ہے، زبردست ماشاءاللہ کلام پڑھا گیا ہے منقبت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم نے سماعت کی ہے۔ اللہ کریم ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہمارے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ کس کی جانب؟ پہلے سیگمنٹ کی۔ جی بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی غریب نواز کی۔ کیا نام ہے؟ کہانی غریب نواز کی۔ جی کہانی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا، میں آپ کو کچھ واقعات بتاؤں گا۔ کون سے واقعات؟ غریب نواز۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات بتاؤں گا۔ اچھا ہم لفظ کافی استعمال کر رہے ہیں نا بچوں، غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز، جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہوتا ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، ہے نا، لیکن اس کے وجہ کیا بنی، اس کی وجہ کیا بنی کہ آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ جی کوئی بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے غریب نواز کیوں کہتے ہیں ہم؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم تو چلے میں بتاتا ہوں کیوں کہتے ہیں۔ پیارے بچوں دو واقعات کو میں انشاءاللہ الکریم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہاں غریب نواز ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیوں کہتے ہیں۔ پیارے بچوں بزرگان دین کچھ واقعات تحریر فرمائے ہیں جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن مبارک کے بھی ہیں۔ جب آپ عمر میں چھوٹے تھے، بچپن ہوتا ہے نا، سب کا بچپن ہوتا ہے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو بچپن کے میں واقعات آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس عمر میں تھے جب آپ اپنی والدہ مبارکہ کا دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، دودھ پیا کرتے تھے، کم عمری تھی، کافی کم عمر کے آپ تھے اس وقت۔ پیارے بچوں آپ کی والدہ محترمہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر اپنے گھر پر موجود تھیں، تو ایک باہر سے عورت آئیں جن کے پاس ایک مدنی منا تھا۔ کیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، کسی نے کھلایا چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھ میں؟ کس نے کھلایا؟ آپ نے کھلایا؟ اچھا بھائی حنظلہ بھائی آپ نے بھی کھلایا ہے؟ کتنے بڑے بچے کو کھلایا؟ پھر ہاتھ اٹھا کے آپ نے نیچے کر لیا ایسے، آپ نے کھلایا ہے؟ بھائی مائک دیں ان کو، انہوں نے کتنے بڑے بچوں کو کھلا لیا، یہ بھی تو چھوٹی سی مدنی منی ہے۔ آپ کا نام بتائیے دوبارہ سے۔ خدیجہ۔ خدیجہ باجی آپ نے بچوں کو کھلایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو؟ کتنے بڑے بچے کو؟ ہاتھ سے بتائیں گے، اتنا بڑا کتنا بڑا؟ بتائیں بتائیں کتنا بڑا بچہ ہو؟ بھائی دیکھیں ابھی سب سے پوچھوں گا میں، آپ بھی بتا دیں اس طرح۔ جی کہ ہاتھ سے اشارہ کر دیں، ایک ہاتھ سے۔ چھوٹا۔ چھوٹے بچے کو کھلایا؟ بھائی ہاں کھلایا ہوگا، انہوں نے چاہے دور سے کھلا دیا ہو، گودی میں نہ لیا ہو، لیکن کھلایا ہوگا۔ اچھا اور آپ نے بھی بچوں کو کھلایا؟ ادھر سے سعد بھائی آپ نے کیسے کھلایا اس کو؟ کچھ کھلایا یا گودی میں اٹھایا بس پیار کیا ہے؟ پیار کیا آپ نے۔ آپ نے جی؟ اور آپ نے؟ مائک دیں ان کو بھائی، کتنے پیارے بچے ہیں تو ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نام بتائیے پہلے آپ۔ عظیم۔ عظیم بھائی۔ عظیم بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔
ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی. عظیم بھائی خیریت سے بھی ہیں, الحمدللہ کا جواب بھی دے رہے ہیں. آپ نے چھوٹے بچوں کو گود میں کھلایا ہے؟ اور کیا کیا ہے ان کو؟ پیار. پیار کیا ہے. اچھا پیار کیسے کرتے ہیں آپ بتائیں گے؟ کیسے کرا ہے بتائیں. ان کو پیار کر دیں تھوڑا سا, ان کو بازو میں جو بیٹھے ہیں نا آپ کے, ان کو تھوڑا سا پیار کر دیں آپ. کر دیں کچھ نہیں کہیں گے وہ. ارے واہ بھائی دکھائیں, کیمرے پر دکھائیں عظیم بھائی کا اتنا پیار ہے. عظیم بھائی دوبارہ سے کر دیجئے, پیار کر دیجئے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو مسکرا کر کیجئے, آپ تو غصے میں کر رہے ہیں. عظیم بھائی مسکرا کر کیجئے, مسکرائیے تھوڑا سا, مسکرائیے. ارے واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ خود ایک مدنی منع ہے ماشاءاللہ, لیکن بتا رہے ہیں کہ بھائی میں نے بھی بچوں کو کیا کیا ہے, پیار کیا ہے, اور پیار کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے دکھا دیا ہے. کیا بات ہے, مزہ آ گیا ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کی گود مبارک میں تھے. اب ایک عورت باہر سے آئیں اور ان کے پاس ایک مدنی منا تھا, چھوٹا سا مدنی منا تھا, اور وہ بہت زیادہ رو رہا تھا. کیا کر رہا تھا وہ؟ بچے کیسے روتے ہیں, کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ہاں وہی رو کے دکھایا کسی نے ابھی. کیسے روتے ہیں, تھوڑا سا ایک ہلکا سا مسکرا رہے ہیں آپ تو, ایسے تھوڑی روتے ہیں بچے. یہ تو مسکرانا ہو گیا بھائی. اچھا آواز سے نہیں ہنسنا, ٹھیک ہے, مسکرانا ہے. بچے روتے کیسے ہیں کسی کو پتا ہے؟ خدیجہ باجی آپ بتائیں گی بچے کیسے روتے ہیں؟ آپ نے تو کھلائے بچوں کو, بہت سارے بچے بتائے آپ نے, ہے نا. روتے کیسے ہیں بچے بھائی, ایک تو بتاؤ آپ میں سے کوئی یار. نہیں, چلیں بھائی آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی نہیں رو رہے, سب مسکرا رہے ہیں, ان کو رونا نہیں آتا. اللہ ایسے ہی ان کو مسکراتا رکھے ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, وہ بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا, بہت زیادہ رو رہا تھا. روزہ زیادہ رونا مطلب بچے تو زیادہ ہی روتے ہیں, آواز بھی آ رہی ہوتی ہے. اب ہوا کیا پیارے بچوں, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بچے کو دیکھا, اور آپ کی والدہ نے بھی دیکھا. تو وہ بچہ رو رہا تھا جب, تو آپ کی والدہ یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے اس عورت کو کہا کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیے, یہ رو رہے ہیں, ان کو چپ کروائیے. کیونکہ جب بچوں کو بھوک لگتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, روتے ہیں. تو اس بچے کو بھوک لگی تھی, تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ اس بچے کو آپ دودھ پلائیں, یہ بچہ رو رہا ہے, یہ چپ ہو جائے گا. تو پیارے بچوں, وہ جو عورت تھی نا جن کا بچہ بھوکا تھا, تو وہ غریب تھی بہت. کیا تھی وہ؟ غریب تھی. تو انہوں نے رو کر اظہار کیا, وہ یوں سمجھ لیں بہت پریشان بھی تھی. انہوں نے اظہار کیا کہ یا سیدہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, گھر میں فاقے ہیں, یوں سمجھ لیں گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے, کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے میں بھی بھوکی ہوں اور میرا بچہ بھی کیا ہے, بھوکا ہے. اب خواجہ غریب نواز تو خواجہ غریب نواز ہے بچوں, آپ کو بڑا یوں سمجھ لیں اس پر ترس آیا. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر بہت کم تھی اس ٹائم, ہے نا, بچپن کا واقعہ ہے. تو پیارے بچوں, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بچے کی طرف اشارہ فرمایا. کیا کیا؟ اشارہ فرمایا. تو آپ کی والدہ ماجدہ سمجھ چکی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. پیارے بچوں, اس اشارے کا مطلب یہی تھا کہ والدہ محترمہ اس بچے کو دودھ پلا دیں, اس کا بھی بھلا ہو جائے. کیا بات ہے. تو پیارے بچوں, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کی والدہ نے اس بچے کو لیا اور اس کو دودھ بھی پلایا. اور پیارے بچوں, یوں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بچے کی مدد کی, غریب نوازی دکھائی. سبحان اللہ کہیے بھائی, اتنا پیارا واقعہ. کیا بات ہے. اتنی کم عمر میں بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسروں کی مدد کی, غریب نوازی فرمائی. اور پیارے بچوں, اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, جس میں آپ بچوں کو جو ہے نا سمجھ لیں ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جی, باہر سے بچوں کو بلا کر لاتے, گھر پہ ان کی دعوت کر دیتے. کیا کرتے؟ دعوت کر دیتے ان کی. اس طرح ایک بچوں واقعہ ہے, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ کیا کرنے جاتے ہیں عیدگاہ کی طرف؟ بھی کیا کرنے جاتے ہیں؟ نماز پڑھنے جاتے ہیں. کون سی نماز؟ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. تو اسی طرح پیارے بچوں, عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے. بچے خوبصورت خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے, پیارے پیارے کپڑے پہنے ہوئے تھے. آپ سب کے نئے لباس بنتے ہیں نا, کوئی پرانا پہنتا لباس عید پر؟ نہیں پہنتے نا, اکثر آپ لوگ نیا لباس پہنتے ہوں گے. تو پیارے بچوں, اسی طرح اکثر لوگ جو ہے نا, اکثر سب لوگ نیا لباس پہنے ہوئے تھے. بچے بھی ایک سے ایک اچھے لباس پہنے ہوئے تھے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے بھی
عید والے دن اچھا لباس پہنا تھا. جب آپ بچوں راستے سے گزرے, راستے سے گزرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے, وہ نابینا ہے, اس کی آنکھوں سے یعنی روشنی جا چکی ہے, اس کو صحیح نہیں دکھتا. اب خواجہ غریب نواز تو پیارے بچوں اتنے رحم دل تھے کہ آپ کسی کو پریشان دیکھتے تو آپ کا دل بھر آتا تھا, آنکھیں بھر آتی تھی, دل بالکل غم زدہ ہو جاتا تھا. تو پیارے بچوں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ وہ بچہ نابینا بھی ہے, اس کے پاس صحیح کپڑے بھی نہیں ہیں, عید کی وہ خوشیاں نہیں منا رہا. آپ نے کیا کیا, آپ اس کے پاس گئے, اس کا ہاتھ پکڑا, اس بچے کو اپنے گھر لے گئے. گھر لے جانے کے بعد اس کو کچھ کھلایا بھی, اور اپنا جو لباس تھا خوبصورت ہے نا, اچھا لباس, نیا لباس آپ نے اتارا اور اس بچے کو پہنایا. جو غریب بچہ تھا نا اس کو پہنایا, اور پہنانے کے بعد آپ نے دوسرے لباس پہنا, دوسرے کپڑے پہنے جو پرانے تھے, یوں سمجھ لیں صاف لباس تھا آپ کا, آپ نے دوسرا لباس پہنا اور اس بچے کو اپنا نیا لباس پہنایا. پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو عیدگاہ کی طرف اپنے ساتھ لے گئے. کیا بات ہے, تبھی تو ہم کہتے ہیں نا خواجہ غریب نواز, یعنی غریبوں کو نوازنے والے, غریبوں کو نوازنے والے خواجہ غریب نواز. اس لیے بچوں آپ کو کثرت سے ہم ذکر کرتے ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ غریبوں کی بڑی مدد کیا کرتے تھے, اللہ کے نیک ولی تھے. آپ کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے, آپ کو وارث النبی بھی کہا جاتا ہے, سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے. کیا بات ہے, تاج الاولیاء بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اتنے بڑے بڑے القابات آپ کو کیوں ملے؟ کیونکہ آپ نے بچوں ایسا کام کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کی, اللہ کی فرما برداری کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا اور لوگوں کی غریبی کو دور کیا, ان کی مدد کی. سبحان اللہ. تو اس لیے ہم ان کو اب یاد کر رہے ہیں اور ان کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اجمیر شریف کا تو ذکر ہوا تھا ماشاءاللہ. اجمیر شریف آپ میں سے کون کون گئے ہیں, کون بتائیں گے؟ 1 2 3 4 5 6 بچے گئے ماشاءاللہ. اچھا کیا بھائی, میری اجمیر شریف میں نانی کا بھی گھر ہے. آپ کی نانی کا بھی گھر ہے؟ کیا بات ہے بھائی, ان کی نانی کا گھر کہاں پر ہے؟ اجمیر شریف. تو پھر آپ ہماری دعوت کر دیں اجمیر شریف, ہم آ بھی جائیں گے, آپ کی نانی کے گھر بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے, دعوت کر رہے ہیں صرف بتا رہے ہیں آپ ہمیں؟ دعوت. اب میں نے بول دیا تو آپ نے دعوت کر دی بھائی, ہے نا. تو پیارے بچوں اجمیر شریف آپ میں سے 6 بچے گئے ہیں. کیا بات ہے, مزید بھی جائیں, اللہ کرے اللہ اسباب پیدا فرمائے تو آپ لوگ بھی ضرور جائیے گا. اچھا یہ بتائیے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک سمندر کو بھی نسبت ہے. ایک سمندر کو کیا ہے؟ نسبت ہے. اس کا نام آپ میں سے کون بتائیں گے جی؟ ارے واہ بھائی واہ, خدیجہ باجی نے پھر ہاتھ اٹھا دیا. آپ کو پتا ہے, سچ میں پتا ہے آپ کو؟ ذرا بتائیے تو. جی بتائیے. پیارے بچوں وہ اتنا بڑا تالاب ہے کہ وہ دور سے دیکھنے میں کسی کو یا پاس سے دیکھنے میں سمندر لگے گا, لیکن وہ تالاب ہے. کیا ہے وہ؟ تالاب ہے. تو اس کو نسبت ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے. اب بتائیں اس کا نام کیا ہے جی؟ جو پیالے میں آ گیا تھا بھائی, انہوں نے کرامت بھی بتا دی ماشاءاللہ. بس آپ بتائیے, آپ نے ہاتھ تو اٹھایا ہوا ہے, بتائیے نام بتائیے. بس آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا یا آپ کو پتا بھی ہے؟ ہاتھ اٹھایا تھا نا جی. چلیں کوئی اور بتا دیں, آپ بتا دیں جی سیدھے ہاتھ سے لیجیے مائک. ٹھیک ہے. انا ساگر. ادھر سے کس نے ہیلپ کی بھائی؟ ہیلپ بھی کر رہے ہیں نا, ان کی ہیلپ بھی کی بیچاری ہوگی وہ انا ساگر. ٹھیک ہے, ایک بار سب بتائیے کیا نام ہے اس کا؟ انا ساگر. جی تو آپ سب کا جواب کیا ہو چکا ہے؟ درست ہو چکا ہے. پیارے بچوں آئیے اب دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے مبارک زندگی. کیا نام ہے؟ مبارک زندگی. اس کے اندر ایک پیکج کو ہم بچوں شامل کریں گے. وہ پیکج آپ کو بہت کچھ سکھانے والا ہے. کیا سکھانے والا ہے؟ بہت کچھ. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس کو سننا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اس کو یاد رکھنا ہے. تو بڑھتے ہیں پیکج کی جانب جس کا نام ہے مبارک زندگی.
ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया। 14 रजब 537 हिजरी अंग्रेजी साल के मुताबिक 1142 को संजर नाम के एक इलाके में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसको अल्लाह पाक ने इतनी इज्जतें दी कि दुनिया आज भी इन्हें मोहब्बत और एहतराम से याद करती है। हम बात कर रहे हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की। आप रहमतुल्लाह अलैह का प्यारा नाम हसन है, जबकि मशहूर अलक़ाबात यानी टाइटल्स मोइनुद्दीन, सुल्तानुल हिंद, गरीब नवाज वगैरह हैं। अगर बात करें आपकी फैमिली की तो आप सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी आप रहमतुल्लाह अलैह का फैमिली ट्री हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। प्यारे बच्चों, जो ग्रेट लोग होते हैं जब भी उनका जिक्र किया जाता है तो उनके पेरेंट्स का भी जिक्र किया जाता है। तो आए अब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पेरेंट्स के बारे में कुछ सुनते हैं और ये भी जानते हैं कि इन्होंने एजुकेशन कहाँ से हासिल की। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अब्बू जान का नाम गयासुद्दीन था। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने इलाके के इज्जतदार लोगों में से थे। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत नेक और इबादत करने वाले थे। इसी तरह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी जान भी बहुत नेक और इबादत करने वाली खातून थी। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 15 साल हुई तो आपके अब्बू जान दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने 15 साल की एज में इल्म हासिल करने के लिए सफ़र शुरू कर दिया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का भी इल्मी सफ़र जब शुरू हुआ तो बढ़ता ही रहा। आप रहमतुल्लाह अलैह इल्म हासिल करने के लिए मुख्तलिफ सिटीज़ गए और फिर हारवन नाम की जगह पर पहुँचे और वहाँ ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह से सालों तक इल्म हासिल करते रहे और उन्हीं के मुरीद बन गए। प्यारे बच्चों, ये बात तो कॉमन है कि कोई अपनी टीचर को देखकर कहे दिस इज़ माई टीचर। स्पेशलिटी तो जब है जब टीचर को अपने स्टूडेंट पर प्राउड हो। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के टीचर जो कि उनके पीर भी है, उन्होंने ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया कि हमें अपने मुरीद पर फ़ख्र है और ऐसा क्यों ना होता कि आप रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम बुजुर्ग जो थे। प्यारे बच्चे, जो लोग अपनी लाइफ में पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं वो कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाते हैं और नया बिजनेस किसी ऐसी जगह स्टार्ट करते हैं जहां उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो आइए ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानते हैं कि वो कहाँ सेटल है और किस तरह आगे बढ़े। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक के एक नेक बंदे हैं और नेक बंदे चाहते हैं कि उनकी नेकियां इंक्रीज़ हो। आपने इस्लामिक एजुकेशन हासिल की थी और वही लोगों तक भी पहुंचाई और इसके लिए आप रहमतुल्लाह अलैह हिंद के इलाके अजमेर शरीफ में तशरीफ़ ले आए। प्यारे बच्चों, अजमेर शरीफ आने का मशवरा किसी फैमिली मेम्बर ने नहीं दिया था, बल्कि ये खुशखबरी तो आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली कि ए मोइनुद्दीन, तुम हमारे दीन के मददगार हो, तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत अता की, तुम अजमेर जाओ और तुम्हारे जरिए बेदीनी दूर होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खूब दीन का काम करना और ढेर सारा सवाब इकट्ठा करना ही आप रहमतुल्लाह अलैह का रियल बिजनेस था। इसके ज़रिए आपने खूब प्रॉफिट हासिल किया और अल्लाह पाक ने आपका नाम खूब रोशन फरमाया। प्यारे बच्चों, आप रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक पीर ही नहीं थे, बल्कि एक इस्लामिक स्कॉलर थे, एक इस्लामिक टीचर थे और एक इस्लामिक प्रीचर भी थे। प्रीचर यानी दीन की दावत देने वाले भी थे। आप रहमतुल्लाह अलैह एक राइटर भी थे। इस तरह आपने कुछ किताबें भी लिखी। प्यारे बच्चों, जो दुनिया के लिए बड़ा काम करते हैं उनको दुनिया याद तो रखती है, लेकिन किसी कारनामे की वजह से या किसी प्रोडक्ट की वजह से या किसी कंपनी की वजह से। लेकिन प्यारे बच्चों, जब वो दुनिया से चले जाते हैं फिर उनके दुनिया से जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका दुनिया से नाम मिटता चला जाता है या बहुत कम लोगों की ज़बानों पर रह जाता है। लेकिन जो अजीम लोग अल्लाह पाक के दीन के लिए काम करते हैं उन्हें उनके किसी प्रोडक्ट या किसी कंपनी की वजह से याद नहीं करा जाता,
بلکہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ عقیدت اور محبت سے انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے ذکر میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ 6 رجب 633 ہجری انگریزی تاریخ کے مطابق 16 مارچ 1236 عیسوی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، لیکن پھر بھی آج بھی آپ کا نام روشن ہے اور ہر سال 6 رجب شریف کو آپ کا عرس بہت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا پیارا پیکیج ہے۔ یوں سمجھ لیجئے ایک طریقے سے بہت ساری باتیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ نے یاد بھی رکھی ہوں گی۔ یاد رکھی ہیں؟ یاد رکھی ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا عرس کون سے مہینے میں آتا ہے؟ یہ تو بہت آسان ہو گیا نا سوال۔ جی بتائیے، بیان کیجیے۔ آپ مائک تو دے دیں، مائک دے دیں خدیجہ باجی پیچھے، ٹھیک ہے جی۔ 6 رجب 6 رجب شریف کو آتا ہے جی۔ ان کا جواب کیا ہے؟ درست ہے جی، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام کیا ہے؟ کون بتائیں گے آپ میں سے؟ جی ابھی تو نام بیان کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ آپ کو بھی یاد ہے؟ آپ کو بھی یاد ہے، ماشاءاللہ۔ احمد رضا بھائی آپ بتائیے۔ حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ آواز آئیے، مائک دینا ہے، دوبارہ لے جی۔ حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی تو ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، انہوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ تو پیارے بچوں 2 سیگمنٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں جی۔ تو بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے باتیں غریب نواز کی۔ کیا نام ہے؟ باتیں غریب نواز جی، خواجہ غریب نواز کی باتیں۔ کیا نام ہے؟ غریب نواز کی باتیں۔ اس میں ایک ایکٹیویٹی کراتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے؟ کیا کراتے ہیں؟ ایکٹیویٹی۔ جی ایکٹیویٹی کیا ہوگی؟ کچھ آپ کو یہاں پر چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، دکھ رہی ہیں سامنے، پلیٹس وغیرہ رکھی ہیں، تختیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ کرنا کیا ہے میں کر کے دکھاؤں ایک بار پہلے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سینٹینس مکمل کرنا ہے۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے خواجہ کی باتیں۔ کیا نام ہے؟ خواجہ کی باتیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تختیاں ہیں، اس پر کچھ ٹکڑوں میں یوں سمجھ لیں باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ کو مکمل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جملے مکمل آپ کو کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کرنے ہیں آپ کو؟ جی جملے مکمل کرنے کے بعد پورا آپ کو ایک فرمان یہاں پر لگانا ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو یہ آپ کو چین نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تختیاں لگا دیجئے، دوسری تختیاں لگا دیجئے، اس طرح آپ کو تختیاں نیچے لگا دینی ہے ایک چین پر، تو آپ کی ایکٹیویٹی یوں مکمل ہو جائے گی۔ تو آپ کا جواب اگر صحیح ہوگا تو اس کو صحیح مان لیا جائے گا، اگر غلط لگا ہے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کون آئیں گے آپ میں سے؟ مزہ تو آنے والا ہے اس میں پورا اچھا والا، ٹھیک ہے؟ کچھ دیکھ کر مزہ لیں تو کچھ کر مزہ لیں، ٹھیک ہے؟ اور FGN چینل پر جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ کر مزہ لیں۔ تو پیارے بچوں پہلا فرمان میں آپ کو سناؤں، ٹھیک ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ رات کو باطہارت سوتا ہے تو فرشتے گواہ رہتے ہیں اور صبح اللہ عز و جل سے عرض کرتے ہیں اے اللہ عز و جل اسے بخش دے، یہ باطہارت سویا تھا۔ یہ جملہ آپ کو مکمل کرنا ہے یہاں سے ڈھونڈ کر۔ کون کریں گے؟ آپ کر دیں گے؟ حنزلہ بھائی اردو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر حنزلہ بھائی مکمل نہیں کر پاتے تو ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ حنزلہ بھائی تشریف لائیے۔ لیکن کیا کرنا تھا بھول گئے یا یاد ہے؟ مائک دینے پہلے مجھے ایک کوئی، جی مائک دیجیے۔ حنزلہ بھائی یاد ہے کیا ڈھونڈنا ہے؟ بھول گئے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے، جملہ بھی مکمل تھا، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ جو بندہ رات کو باطہارت سوتا ہے تو فرشتے گواہ رہتے ہیں اور صبح اللہ عز و جل سے عرض کرتے ہیں اے اللہ عز و جل اسے بخش دے، یہ باطہارت سویا تھا۔ جی اب دیکھتے ہیں حنزلہ بھائی ڈھونڈ لیں گے۔ حنزلہ بھائی مائک دے دیں پہلے، ادھر مجھے لائیے، مائک دیجیے۔ اب آپ دونوں ہاتھ سے تختیاں نکالیں اور تختیاں لگائیں، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں تختی میں کیا لگاتے ہیں۔ حنزلہ بھائی نہیں پہنچ پا رہے، چلے میں لگا دیتا ہوں آپ کی تختی، ٹھیک ہے؟ میں لگا دیتا ہوں حنزلہ بھائی کی طرف سے، ان کی ہیلپ میں کر دیتا ہوں۔ اگر حنزلہ بھائی نہیں ڈھونڈ پائے تو کیا کرنا ہے پھر؟
काउंट डाउन शुरू। जी, तो इन्होंने क्या लगा दिया? जो बंदा रात को जो बंदा रात को बा तहारत सोता है, मजीद ढूंढना है। निकला हंसला भाई, ये वहाँ भी हेल्प करनी पड़ेगी। चले भाई यहाँ भी हेल्प कर देते हैं। हंसला भाई की उम्र भी छोटी है तो कद भी ज़ाहिर है छोटा ही होगा, लेकिन काम बड़ा कर रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो अभी 2 जुमले लग गए। कौन सा? जो बंदा रात को बेतहारत बेतहारत नहीं, बा तहारत। सोता है। ठीक है, मजीद आगे का ढूंढिए। तो फरिश्ते, मजीद ऊपर रह गया। हंसला भाई को गोद में उठाना पड़ेगा या उतारना पड़ेगा? ठीक है, उतारना आसान है, गोद में उठाना थोड़ा मुश्किल है। तो ठीक है जी, थोड़ा टाइट लग गया ये। अच्छा, आप मजीद ढूंढिए। ठीक है भाई, भी बहुत टाइट लगा दिया गया ये तो। दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, अब मजीद क्या मुकम्मल हुआ ये बताइए? जो बंदा रात को सोता है गवाह रहते हैं। जी, मजीद हंसला भाई जल्दी कीजिए, शुरू करें तो फिर मुकम्मल कौन करेगा? गवाह रहते हैं और सुबह। जी, हंसला भाई ने मजीद ये तो निकाल लेंगे, ये तो नीचे है। निकल रहा है जी, निकल गया है, क्या बात है। इनकी हेल्प मैं कर देता हूँ। अच्छा, ऐसा करते हैं, टीम बना देते हैं भाई। एक बच्चे को यहाँ लगाने पे लगाते हैं और एक आप लगा देंगे। अरे वाह, इतने सारे बच्चों के नाम। चले हाँ, साथ भाई आप आ जाएं, आप इनके दोस्त हैं। ठीक है, अभी मुकम्मल कीजिए, क्या बचा? यहाँ पर है जो बंदा रात को पढ़िए पढ़िए बा तहारत सोता है तो फरिश्ते गवाह रहते हैं और सुबह अल्लाह अज़्ज़ा वजल से। जी, मजीद आगे क्या है? अर्ज करते हैं। जी, लीजिए भाई, आप लीजिए, लगाइए। जी, लगा देंगे। ठीक है, तो क्या अर्ज करते हैं वो भी देखते हैं। हंसला भाई ढूंढिए, अब तो काउंटडाउन शुरू करना चाहिए हमको। 5 4 3 2 जी भाई, अब तो टाइम बहुत जल्दी खत्म हो गया। अर्ज करते हैं जी, इसे बख्श दे। ये भाई मिल तो गया, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी हेल्प कर दें। आप देखें उधर, तो देखें क्या मुकम्मल हो गया। जो बच रहा है दे दें, फिर इनको दे दें, जल्दी दीजिए। और थोड़ा मुश्किल हो गया भाई, लेकिन एक्टिविटी तो अच्छी है। नीचे लगा दीजिए या तो। लग रहा है। चले चले, आप दूसरा ढूंढ लीजिए। चले जाइए जी, मुकम्मल हो गया। एक मजीद बचा है। ठीक है, वहाँ पर कैमरे पर दिख भी नहीं रहा होगा, तो बाकी इसको हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। प्यारे बच्चों, जुमला बताइए पढ़कर दोबारा से आप। जो बंदा तो फरिश्ते और सुबह से अर्ज करते हैं। जी, क्या बात है। इसे बख्श दे लिखा हुआ यहाँ पर, इसे बख्श दे। कहाँ लिखा है भाई? इसे बख्श दे। ये अभी एक और बचा है, हंसला भाई ढूंढ के लाइए, जल्दी लाइए जी। जी, अभी ये मुकम्मल नजर आएगा। ठीक है, हंसला भाई ढूंढ लीजिए भाई। यही है, इतना सोच रहे हैं तो यार हंसला भाई की थोड़ी सी हेल्प कर दो, थोड़ा मुश्किल हो गया इनके लिए, बेचारों के लिए। अभी जी निकल रहा है, थोड़ा मुश्किल हो गया है। लाइए लाइए, मैं निकाल देता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई काम अटक जाए तो क्या पढ़ें? जी, दुरूद शरीफ पढ़ें तो वो कटका हुआ काम क्या हो जाएगा? दुरुस्त हो जाएगा। अब जुमला पढ़ के सुनाइए, एक बच्चा कोई सही से पढ़े। जी, आप पढ़िए। ठीक है जी। जो बंदा तहारत, अरे भाई जो कहाँ पढ़ रहे हैं बंदा आप? रात को जी, बातहारत सोता है। तो फरिश्ते गवाह चले मैं पढ़ देता हूँ। तो फरिश्ते गवाह रहते हैं और सुबह अल्लाह अज़्ज़ा वजल से अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह इसे बख्श दे, ये बातहारत सोया था। तो हमें पाक साफ भी रहना चाहिए और तहारत के साथ बच्चों बातहारत सोना भी चाहिए। तो ये किसका फरमान है? तशरीफ रखे, किसका फरमान है? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का। मजीद और कौन पढ़ेंगे जो जल्दी लगा दें भाई, इतना टाइम ना लगाएं आप। अहमद रजा भाई से उम्मीद है, देखते हैं अहमद रजा भाई दूसरा लगाते हैं। जी, दूसरा फरमान है, सुन लीजिए। नमाज एक राज की बात है, जो बंदा अपने परवरदिगार से कहता है। जी, ये तो छोटा है।
نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے. آپ کو یہ جملہ بنانا ہے, مکمل کرنا ہے. فرمان کن کا ہے؟ خواجہ غریب نواز کا. کن کا فرمان ہے؟ جی لگائیے, نیچے لگا دیجئے بھائی, نیچے لگا دیجئے جہاں ہاتھ پہنچتا ہے آپ کا. لگ جائے گا, احمد رضا بھائی لگا دیں گے, ٹھیک ہے. ابھی کیا لگایا انہوں نے؟ نماز ایک راز کی بات ہے. مزید جو اچھا کیا لگایا؟ نماز ایک راز کی. اب لگانا ہے کیا لگایا؟ دیکھیں حنزلہ بھائی, یہ احمد رضا بھائی نے لگایا. سنبھال کے بھائی, سنبھال کے, تیزی دکھا رہے ہیں جی. بات ہے جو بندہ, اب مزید آگے کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ کیا آئے گا جی؟ آرام سے, آرام سے, آرام سے بھائی, آرام سے. جس کو اردو پڑھنی آئے گی وہ تو آسانی سے مکمل کر لے گا. کیا لگ گیا؟ نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار, آگے لگایا کچھ, سے کہتا ہے اور ان کا جواب مکمل ہو چکا ہے, درست ہے. کیمرے پر بھی دکھائیں ماشاءاللہ. آپ ہٹیں گے تب دیکھے گا جی. ادھر آ جائیں جی, ادھر آ جائیں. نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے اور ان کا جواب کیا ہو چکا؟ درست ہو چکا ہے. اسی طرح اور کون آئیں گے جی؟ آپ آ جائیں گے. چلیں بھائی آپ سن لیجئے پہلے. تیسرا فرمان ہے جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے. مشکل ہے تھوڑا سا, یا مل جائے گا؟ آرام سے پیار محبت سے نکالیں اور پیار محبت سے لگائیں, ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھ کے نکالیں اور بسم اللہ پڑھ کر لگائیں جی. یہ تو بڑے ہیں, لگا لیں گے امید ہے. کیا لکھا ہے جی؟ پڑھیں. جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے. اب ملے گا, کھاتا ہے, کھانا نہیں کھاتا, جھوٹی قسم کھاتا ہے. کسی کو ملا؟ مجھے ارے واہ بھائی واہ, اتنے سارے بچوں کو مل گیا. اوپر ہے, کسی نے بتایا اوپر ہے, تو چلیں بھائی اوپر مل گیا. پیار سے, پیار سے. میں آؤں ہیلپ کے لیے؟ چلیں بھائی نکال لیا ماشاءاللہ. جو شخص جھوٹی قسم پوری یاد ہے کھاتا ہے, تو پوری سینٹنس یاد ہے, سنائیے ذرا. اتنے وہ نکال رہے ہیں, پڑھیے وہاں دیکھ کے جی. جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے ہاں برکت ہنسنا بھائی, ہنسنا نہیں ہے, آواز سے مسکرانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے جی مل گیا بھائی, مل تو گیا بھائی. اب ان کو مل گیا تو وہاں سے نکالے, لگائیں. لگائیے جناب, لگائیے جی. دیکھتے ہیں کیا لگایا. آپ پڑھیے حنزلہ بھائی, آپ لگائیے جناب. جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران. اب کچھ ملا؟ کیا ملا؟ عظیم بھائی آپ بھی ڈھونڈیں گے کچھ؟ آئیے, آئیے ساتھ میں, آئیے, آ جائیں ساتھ میں, آ جائیں. عظیم بھائی بھی ڈھونڈ لیں گے. عظیم بھائی آئیے, 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 آ جائیں, آ جائیں. جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر جی کو ویران کرتا ہے اور جی. جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو کیا کرتا ہے؟ ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے. تو بھائی جملہ بھی مکمل کر دیا میں نے. تو اب کیا کر دیا؟ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے. گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و جی جی نیچے لگا دیجیے, نیچے لگا دیجیے, مکمل ہو جائے. نیچے لگا دیجیے, نظر آ جائے گا آپ کو. جی مکمل ہو گیا, کیمرے پر بھی نظر آئے گا. اور ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں عظیم بھائی سے. عظیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. آج ہمارے آپ پروگرام میں آئے, کیا کھا کر آئے؟
चावल चावल खा कर आए, क्या बात है भाई, माशाल्लाह चावल खा कर आए अजीम भाई, माशाल्लाह। अजीम भाई झूठ बोलना चाहिए? नहीं, नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना गंदी बात है, अच्छी बात है? सच्ची बात सच्ची नहीं, गंदी बात है। क्या बात है? सच्ची बात है, झूठ बोलना गंदी बात है, क्या बात है? बुरी बात है, हाँ बुरी बात है, झूठ हमको नहीं बोलना चाहिए भाई, झूठ हमको नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। और जो झूठ बोलते हैं वो गंदे बच्चे हैं या अच्छे बच्चे हैं? अच्छे बच्चे, नहीं, गंदे बच्चे हैं। कौन से बच्चे? गंदे बच्चे। हाँ गंदे बच्चे। माशाल्लाह अजीम भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। देखें इमामा भी पहना है इन्होंने, और अजीम भाई दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं। अजीम भाई कहिए सल्लू अलल हबीब। जी खुद पढ़ लिया। अच्छा सबको पढ़वा दीजिए दुरूद शरीफ एक बार। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी एक जुमला मजीद बचा है, कौन मुकम्मल करेंगे उसको? ठीक है, आप तशरीफ रखिए, मुकम्मल हो गया भाई। अब हाथ सब नीचे कीजिए। अजीम भाई से पूछते हैं, अजीम भाई किसको बुलाएं बताइए? हाथ कौन उठा रहे हैं, किसको बुलाएं? आपके पास एक्टिविटी कराने किसी को बुलाएं यहाँ पर? किसको बुलाएं? किसी को बुलाएं? किसको? चलें भाई एक जवाब दीजिए सब। अब सारे बच्चे हो रहे हैं, 3 एक्टिविटी हो चुकी हैं, टाइम भी मुख्तसर है हमारे पास, तो प्यारे बच्चों जवाब दीजिए कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का असल नाम क्या है? जी क्या नाम है? हसन है। इनका भी जवाब दुरुस्त हो चुका है। तो प्यारे बच्चों आइए एक सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है चलो अजमेर चलें। क्या नाम है? तो चले हम सब लोग भी अजमेर चलें, तो चलते हैं अजमेर शरीफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान वो सरजमीन है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। यहाँ कुदरती खूबसूरती भी है, तारीख़ की शान भी, और मुख्तलिफ शहरों की अलग अलग पहचान भी। हमारा मुल्क हिंदुस्तान कई रंग बिरंगी और ख़ूबसूरत शहरों पर मुश्तमिल है, और हर शहर अपनी किसी न किसी ख़ास खूबी की वजह से पहचाना जाता है। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक ऐसे शहर के बारे में जो राजस्थान में वाक़ है और अपनी तारीख़ी और रूहानी हैसियत की वजह से पूरे मुल्क बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। उस शहर का नाम है अजमेर। अजमेर शहर तकरीबन 8481 किलोमीटर फैला हुआ है और राजस्थान के अहम शहरों में शुमार होता है। यह शहर राजस्थान के बिल्कुल बीच सेंटर में वाक़ है, इसलिए उसे हार्ट ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का दिल भी कहा जाता है। उस शहर की बुनियाद 1100 सन ईस्वी में राजा अजयपाल चौहान ने रखी थी। इसी ने शहर के करीब तारागढ़ भी तामीर करवाया, जो हिंदुस्तान का पहाड़ी पर तामीर होने वाला सबसे पुराना किला माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अजमेर पहाड़ियों में बसा हुआ शहर है, जो उसे कुदरती हुस्न से और भी खूबसूरत बनाता है। ये वही शहर है जहाँ हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह नेकी की दावत देने के लिए तशरीफ़ लाए। उसे हुजूर ख्वाजा गरीब सुल्तान अल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह से निस्बत होने की वजह से अदब और एहतराम के तौर पर अजमेर शरीफ कहा जाता है। दुनिया के कोने कोने से मुख्तलिफ मज़ाहिब और धर्मों के लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार अक़दस पर हाज़िरी देने, चादर चढ़ाने और दुआ मांगने के लिए आते हैं। अजमेर शरीफ की एक मशहूर और ख़ूबसूरत झील अनासागर कहलाती है। ये झील तकरीबन 1150 ईस्वी में उस वक्त के राजा ने बनवाई हुई। अनासागर झील तकरीबन 13 किलोमीटर में फैली हुई है। अनासागर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक मशहूर करामत की वजह से जाना जाता है। आपके एक कांसा यानी मिट्टी के बर्तन में पूरे तालाब का पानी समा गया था और फिर आपके हुक्म से तालाब दोबारा पानी से भर गया। अजमेर में एक तारीख़ी मस्जिद भी मौजूद है जो
ढाई दिन का झुपड़ा के नाम से मशहूर है। ये मस्जिद 1192 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गोरी के हुक्म से तामीर की गई थी। और एक बात ये भी मशहूर है कि इसको 2.5 दिन में जिन्नातों से तामीर करवाई गई थी। आज ये मकाम एक अहम तारीखी यादगार के तौर पर जाना जाता है। अजमेर शहर के पहाड़ियों में से एक पहाड़ जो अजमेर दरगाह के बिल्कुल ऊपर है, जो तकरीबन 1426 फीट की है, जिसे तारागढ़ पहाड़ के नाम से जाना जाता है। उस पहाड़ पर एक किला है जिसे 113 ईस्वी में राजा अजयपाल ने तामीर करवाया था। ये किला शहर की हिफाजत के लिए बनाया गया था। यहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक इन्हीं पहाड़ों पर कच्चा रास्ता है जिससे लोग चढ़कर जाते हैं, और दूसरा मोटर कार वगैरह से जाने का। इस पहाड़ की एक खास बात यह है कि पूरे शहर का नज़ारा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोग पहाड़ पर जाते और शहर का नज़ारा करते नज़र आते। इस पहाड़ से वापस लौटते वक्त रास्ते में एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा है। उसके बारे में कहा जाता है कि ये पहले हवा में लटका हुआ था, लेकिन अब वो घिसते घिसते ज़मीन के करीब आ गया है। प्यारे बच्चों, अजमेर की मिठाई पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। जो भी अजमेर आता है वो यहाँ की मिठाई ज़रूर साथ लेकर जाता है। अजमेर की सबसे मशहूर और ख़ास मिठाई सोन हलवा है। अजमेर में मारवाड़ी, हिंदी वगैरह ज़बानें बोली जाती है। अगर बात करें हम यहाँ के मौसम का, तो अजमेर में गर्मी का मौसम बहुत गर्म होता है और सर्दियों में ठंड ज़्यादा पड़ती है। सर्दी का मौसम दिसंबर से फरवरी तक रहता है। गर्मी का मौसम मार्च से शुरू होकर जून के आखिर तक रहता है, और यही सबसे ज़्यादा गर्म वक्त होता है। इस शहर में चंद ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज पत्थर वगैरह पाए जाते हैं जो शीशा, टाइल्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते, जबकि संगे मरमर, मार्बल, चूना पत्थर, लाइमस्टोन और ग्रेनाइट घर बनाने वगैरह के कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले के मुकाबले ये शहर अब काफ़ी डेवलप हो गया है। यहाँ रेलवे स्टेशन के साथ साथ अब एयरपोर्ट भी बन गया है। सुबहान अल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। क्या बात है भाई, बड़ा प्यारा पैकेज है, और उसमें मिठाई का भी जिक्र हो चुका है, ठीक है ना, सागर का भी हो चुका है, और पहाड़ पर चढ़ते हैं। उस पहाड़ का नाम क्या है? तारागढ़ पहाड़ जी, तारागढ़। क्या है? तारागढ़। तारागढ़, ठीक है। क्या है? तारागढ़ जी। तो कुछ तारागढ़ बोलते हैं, तारागढ़ बोलते हैं, तो क्या है? तारागढ़ जी। तो उस पर कौन कौन गए आप में से? आप गए? अजमेर जो गए थे वो तो गए होंगे, गए आप अहमद रज़ा भाई? तो किला भी है, किला भी देखा होगा आपने तो, ठीक है। और मिठाई कौन सी है वहाँ की मशहूर? सोन हलवा। सोन हलवा भाई, माशाल्लाह। किस किस को पसंद है सोन हलवा? आपको पसंद है? माशाल्लाह। कुछ बच्चों को नाम हो सकता है नया लग रहा हो, सोन हलवा कुछ जगह पर नहीं बोलते ना, ठीक है। तो माशाल्लाह वहाँ की मिठाई का भी जिक्र हुआ है, वहाँ के नेचुरल कुछ चीज़ों का भी जिक्र कि हमने किया है माशाल्लाह। तो हमें याद रखना है प्यारे बच्चों, क्या करना है इसको? याद रखना है। और जब अजमेर शरीफ हम जाएंगे तो इनको अपनी आंखों से भी देखेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आज के सेगमेंट्स हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी बच्चों जी। उसमें से कोई एक बताएंगे आप? सीखा तो बहुत कुछ है, एंड करते हुए कोई चीज़ बता दें लास्ट में जी। झूठी कसम खाना गुनाह का बैठ काम के है। बता दें, बैठ के। झूठी कसम खाना गुनाह का काम। जी, झूठी कसम हमको नहीं खानी चाहिए, ठीक है। झूठी कसम हमको नहीं खानी चाहिए, जिससे हमारे घर में बरकत फिर नहीं होगी अगर हम झूठी कसम खाएंगे। तो मिलते हैं FGN चैनल के व्यूवर्स आपसे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजाए खाजगा हामिये बेकसा इल्तिजा सुल्लो शाहे उमम के लिए। ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया।